راوی کہتے ہیں میں مدینے میں گیا، میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا۔ قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں۔ کہتے میں امام کے دروازے پر آیا، میں نے دستک دی، علی کی شہادت ہے، عباس کا علم میرے سر پہ، قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں۔ امام گھر سے باہر نکلے، بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے۔ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ اللہ تیری ہائے قبول کرے حسین کی ماں پر، انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ عیدیں سوگوار ہو گئی آل محمد کی، جن کے صدقے میں عید تھی، ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا، ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیا۔ شریف امام۔ تو بعد میں پتہ چلا ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد۔ دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں۔ حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے؟ کہتے لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے؟ کہتے بہت لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ؟ کہتے اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ حسنین پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا، 19 رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں۔ ہائے یا علی، ہائے یا آواز صرف مزدور نہیں، امیر المومنین تھا، ہمارا بابا تھا علی ابن ابی طالب۔ ہم یتیم ہو گئے، آج کے بعد تجھے حسن کھانا کھلائے گا۔ رات کے وقت راشن اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں پہنچانے والا امیر، بادشاہ دین و دنیا امیر۔ فخر ہے مجھ پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں ہوئی، علی وہ امام ہے جس پر زکوٰۃ کبھی واجب نہیں۔ مطلب پتہ، زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے جو مال کو جمع کر کے رکھے۔ جس نے کبھی اپنے پاس مال جمع کر کے رکھا ہی نہ ہو، خدا کی راہ میں خرچ کر دیتا ہو، اس پر زکوٰۃ کہاں سے واجب؟ جو جانوروں کے لیے بھی وصیت کرے، گورنروں کو خط لکھا میرے مولا نے، ایک لمبا راستہ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس ملتا ہو، ایک شارٹ کٹ ہو لیکن اس میں پانی اور گھاس نہ ہو، تو خبردار لمبے رستے کے خوف سے جانوروں کو اذیت نہ دینا، لمبے رستے سے آنا تاکہ جانوروں کو پانی بھی ملتا رہے اور کھانے کو بھی دعوی ملتی۔ کالی رات تو فرمایا تھا یہ بطخیں میرا نوحہ کر رہی، بطخوں نے اپنی چونچوں میں مولا کی ابا لے لی تھی، یہ میرا نوحہ پڑھ رہی، میرا نوحہ پڑھ رہی۔ کبھی بطخیں کسی مقام پر شور مچائیں تو پریشان نہ ہونا، اس لحاظ سے ان کی عزت کر لینا کہ یہ علی کے گھر میں پلتی، اور اسی طرح شور مچا کے روئی تھی حیدر کرار کے لیے۔ فرمایا حسن انہیں پانی پلا سکو، کھانا کھلا سکو، دانا چگوا سکو تو رکھنا، ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ میں ایک مرتبہ فکرہ کہتا ہوں، بے غیرت زمانہ جو علی جس کوفے میں بطخوں کو بھی پیاسا برداشت نہیں کرتا تھا، اسی شہر میں اس کی پوتی سکینہ حسرت سے مسلمانوں کو دیکھتی رہی کہ کوئی ہے جو مجھے محمد کے رشتہ داری کی وجہ سے پانی کا گھونٹ ملے۔ ابھی تو امیر کی بیٹی ہے علی کی بیٹی، امیر کی بیٹی تھی تو اتنے ظلم کیے، پھر اس کوفے میں آئے گی غریب کی بہن بن کر۔ سننا کہتے ہیں جاتی تو علی کی بیٹی کے پاس قرآن پڑھنے ہو، یہ روتی ہوئی واپس کیوں آتی ہو؟ کہنے لگی جب سے یہ آخری رمضان شروع ہوا ہے علی کی بیٹی کے درس کے رنگ عجیب ہو گئے ہیں، پہلے قرآن پڑھاتی ہے، درس دینے کے بعد پردے بند کروا کے علی کی بیٹی سر سے چادر اتار کے اپنے بالوں کو کھول دیتی ہے اور آواز دے کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں مجھے اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل زینب تمہاری مہمان بنے
تم کو بی بی ہم نے تو تجھے برقعے میں دیکھا تھا, ہم نے تو تجھے کھلے بالوں سے کبھی دیکھا ہی نہ تھا. ایک رات آئی جس میں امیر المومنین نے پردہ کروا دیا. بڑی غربت کی لمبی داستان ہے. علی جیسا شریف باپ, زینب جیسی باحیا بیٹی بازار میں لے کے چل پڑا, میرا مولا مشکل کشا. زینب یہ کچہری ہے, یہ دارالعمارہ ہے, یہ بازار کناسہ ہے. میں نے پڑھ لیا, تم نے سن لیا. زینب کی کمر جھک گئی, رو کے آواز دی, بابا بازار کچہریاں بیٹوں کو دکھائی جاتی, میں تیری بیٹی ہوں, مجھے کیوں دکھاتا ہے؟ آواز ہے, ایک وقت آئے گا میرے بیٹے مارے جائیں گے. جزاک اللہ, میرے بیٹے مارے جائیں گے, تجھے درباروں میں آنا ہوگا. اگلا واقعہ جسے پڑھنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. میں نے مقتل میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے. حسین کو بلایا اور داڑھی چومنی شروع کر. حسین عرض کرتے ہیں, بابا میری داڑھی کیوں چومتے؟ فرمایا, ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. داران امام مظلوم کہا, ایک دفعہ تیرے نانے نے میری داڑھی چومی تھی. میں نے پوچھا تھا, مولا میری داڑھی کیوں چوم دو؟ تو رسول نے فرمایا تھا, علی ایک رمضان آئے گا جس میں تیری داڑھی خون سے خضاب ہوگی, اس لیے چوم دو. میری داڑھی تو ایک میرے خون سے خضاب ہوگی, اور تیری داڑھی کبھی اکبر کے خون سے, کبھی علی اصغر کے خون, ماتم کرنا, کبھی غازی کے خون سے, کبھی قاسم کے خون سے, کبھی عباس کے خون سے. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. مولا میرا اور تمہارا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے. آخری روایت پڑھتا ہوں, لیکن جہاں جہاں تک میری آواز جائے توجہ چاہتا ہوں. یہ دوسری رات ہے, علی کے زخمی ہونے کی پہلی رات ہے, لیکن یہ جو کل رات گزر گئی ہے, سارے جانتے ہو کہ یہ روزہ ام کلثوم کے پاس, اپنی شہزادی کے پاس میرے مولا نے افطار فرمایا. ایک فکرہ میں دست بستہ کہتا ہوں صاحب دربار کو گواہ بنا کر. میں کسی کی تردید میں نہیں کہتا, کسی کی مخالفت میں نہیں کہتا, کسی کی مخالفت کی میری اوقات نہیں. میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں, جناب زہرا کا وکیل ہوں. میں کسی کی تردید میں نہیں, پہلے میں کوئی بعد میں مخالفتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی ہمیں کہا ہے, کسی کو نہیں کہہ رہا. صرف ایک فکرہ کہہ رہا ہوں, کوشش کیا کرو بی بی ام کلثوم کو علی کی بے اولاد بیٹی نہ کہا کرو. یہ توہین ہے اس گھر کی. اس کا نام تھا زینب صغرا اور کنیت تھی ام کلثوم. ام کلثوم کا مطلب ہے کلثوم کی ماں. کلثوم کی ماں اگر نام ہو تو وہ بے اولاد نہیں ہوتی. دو چیزیں سامنے رکھی, دودھ اور نمک. علی علیہ السلام نے نمک رکھ لیا, فرمایا دودھ سنبھال کے رکھ, ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان آنے والا. ممکن ہے صبح میرا کوئی مہمان, انہیں شربت پلانا پڑے. ہائے کر لو گے جو تمہاری اپنی مرضی ہے. میں بڑا رویا تھا جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی. ساری اولاد کھڑی تھی علی کی. جب زخمی ہوا نا میرا مولا, ساری اولاد کھڑی تھی. ایک ایک کا چہرہ دیکھتے دیکھتے علی کی نظر عباس پہ رکی. عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ. غازی کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا, عباس کے امتحانوں کا آغاز ہو گیا. میں کائنات قربان کروں. سوچ سکتے ہو جب غازی گھر گیا ہوگا کہ بہن زینب مجھے شربت بنا کے دے, زینب نے پوچھا ہوگا کس سے پلانا ہے, عباس کی آواز آئی ہوگی بابا کا قاتل پیاسا ہے, بابا نے مجھے حکم دیا ہے عباس اپنے ہاتھوں سے. ہائے کریم, ہائے کریم. کل کی رات کی ایک روایت پڑھتا ہوں جو کل کی رات گزری ہے جب امن تھا علی کی بیٹیوں کے گھر. آج کا دن تو بڑا بے چینی سے گزرا. تم نے افطار کیا ہے, سحری کا انتظار کر رہے ہو. علی کی بیٹیاں بس نمک چکھ لیتی تھی روزہ ہو جاتا, نہ روزہ چھوڑ سکتی تھی نہ بابا کا غم چھوڑ سکتی.
فکرہ پڑھتا ہوں میں فکرہ، لیکن اس فکرے پر کوشش کرنا کہ تمہارے آنسو آ جائیں، آنسو نہ آئے تو ہائے ضرور کرنا۔ بھائی عمران شاہ جی میں نے مقتل میں پڑھا ہے، سارا دن برقعے کے اندر پردے کے پیچھے اپنے گھر میں باپ کو چھپ چھپ کے دیکھتی رہی۔ کوئی تو سمجھے گا میرا فکرہ۔ سارا دن بی بی زینب برقعے کے اندر پردے کے پیچھے، گھر کے اندر برقعے کے اندر پردے کے پیچھے، برقعے کے اندر پردے کے پیچھے۔ کبھی کبھی عباس سے پوچھ لیتی تھی بچ تو جائے گا میرا بابا، بچ تو جائے گا۔ آج کے دن کا واقعہ علماء پڑھتے ہیں، علی کی آنکھیں بند ہیں، کافی دیر چھپ کے دیکھتی رہی۔ عباس سے پوچھتی ہے آ جاؤں میں؟ عباس نے فرمایا اپنا گھر ہے، چار دیواری ہے، دروازے بند ہیں، آج۔ باپ کے سامنے آئی، کافی دیر علی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ بابا میرے مولا نے آنکھیں نہیں کھولی، قسمت کی ماری قریب بیٹھ گئے، موت کی ختم ہوئی بی بی زینب۔ قسمت نہیں علی کی بیٹی، کبھی ماں کو پٹیاں باندھتی رہی ہے، باپ کا زخمی سر میری شہزادی نے اپنی جھولی میں رکھو۔ چہرے کو دیکھ کے ایک فکرہ کا دیکھ کے کہتی ہے بابا ساری زندگی تیری خواہش تھی میں تیرے سامنے آ کے باتیں کروں، بابا میں شرم کے مارے سامنے آ نہیں سکی، بابا پردیس میں مجھے جدائی نظر آ رہی ہے، آنکھیں کھول، میری خواہش ہے مجھ سے کچھ باتیں کر۔ بابا آج میرا دل کرتا ہے آنکھیں کھول، آنکھیں کھول۔ علی نے آنکھیں کھول کے جو فکرہ کہا ہے وہ فکرہ سنو گے، آنکھیں کھول کے کہو میری لائق بچی میری ایک آخری خواہش ہے پوری کرے گی۔ آواز دارین کا والی بابا تو حکم کر، زینب کی جان واری تجھ پر۔ آواز زینب ایک دفعہ مجھے صرف چل کے دکھا دے، تو چلتی کیسے؟ ادھر بی بی زینب نے چلنا شروع کیا۔ آواز حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو، حسن حسین بہن کا ہاتھ پکڑو، چیخے مار مار کے میرا مولا حیدر کرار رویا۔ علی کے قریب آ کے حسن کہتے بابا چیخے مار کے کیوں روتے ہو؟ آواز روتا اس لیے ہوں جو علی جیسے باپ کے سامنے اپنے گھر کے اندر نہیں چل سکتی۔ 9 لاکھ شرابیوں کے مجمع میں شام کا بازار ہوگا، زینب عالیہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بال کھلے ہوئے، اور کائنات ختم کیوں نہ ہو گئی؟ بے غیرت شراب پی رہے تھے، ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے تھے، آواز آتی تھی تماشا دیکھو حیدر کرار کی بیٹیاں۔ جب کہوں گا پھر زیارت آئی، حیدر کرار کی بیٹیاں، شاہ ابرار کی بیٹیاں۔ آج بابا لیتا ہے، کل ساتھ نماز میں تھا، کل کی رات قبلہ لیلۃ القدر کا آغاز۔ مومنوں کے گھروں میں بڑی عبادت ہوتی ہے تو امیر المومنین کا گھر تھا، جنہیں لیلۃ القدر کی عبادت معلوم ہے، جو اس سے مستفید ہوتے ہیں، ان خوش نصیبوں سے میری التماس سے وہ میری حمایت کریں گے۔ علی کی بیٹیاں قرآن سر پہ رکھ کے بے کہ یا اللہ ہائے علی، ہائے علی، بے کہ یا اللہ، بے کہ یا اللہ، کہ یا اللہ۔ یہ کس رات کی بات کر رہا ہوں؟ دوسری رات، یہ جڑی کل قبلہ جی گزر گئی ہے، جناب امام زمان تو بستہ رکھیں صحت، یہ جو گزر گئی ہے رات، یہ صبح علی کو ضربت لگی، عبادت ہو رہی لیلۃ القدر کی پہلی رات۔ اچانک علی کے دروازے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں اور اسلحے کی جھنکار کی آواز آئی۔ گھوڑا چلے تو ٹاپوں کی آواز آتی ہے، تلوار نکلے تو آواز ہوتی ہے۔ آواز سننے کے بعد عباس نے مسلح چھوڑا، بجلی کی رفتار سے غازی دروازے تک پہنچا تھا، علی کی آواز عباس ٹھہر جاؤ۔ میں نے یہ 2 سال پہلے فکرہ پڑھا تھا لاہور میں، ایک سید نے ایک لفظ کہا تھا، وہ یہیں لکھا گیا، وہ بیچ میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا علامہ صاحب علی بھی عباس کو روکتا رہا۔ آج رقم علی بھی عباس کو روک دو، غازی کو روک کر میرا مولا باہر نکلا۔ جیسے میرے مولا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے ہیں؟ 4 گھوڑے سوار کھڑے، انہوں
उन्होंने नकाबें की हुई, उनके हाथों में नंगी तलवारें और वो घोड़े पर बैठे हुए, एक हाथ से घोड़े की रकाबें पकड़ी हुई, दूसरे हाथ में तलवारें अलम बनाई हुई और चेहरे पे नकाब। अली ने फरमाया कौन? उन्होंने फुर्ती से जीन छोड़ी, तलवारें नियामों में डाली, अली के कदमों पे हाथ रखा, किसी ने हाथ चूमो, किसी ने पांव चूमे। पहले की आवाज मौला में अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अली का सहाबी था, दूसरे की आवाज मौला में हुदैफा यमानी, तीसरे की आवाज मौला में इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर। अली फरमाते आराम और इबादत छोड़कर आधी रात को मेरे दरवाजे पे क्या कर रहे हो? आराम और इबादत छोड़कर आधी रात को मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हो? ये अगला फिक्रा याद रखना, अली की शहादत में तुम्हें हमेशा याद रहे। अब्दुल्ला इब्ने अफीफ मौला का साहबी, वो कहता है मौला जब से ये रमजान शुरू हुआ है तेरी तकरीरों से डर लग रहा है। मौला हमने पूछा खिजाब क्यों छोड़ दिया? आपने फरमाया आप ये दाढ़ी खून से खिजाब हो। मौला आपने मिंबर से पूछा आज रमजान की क्या तारीख है? हमने कहा मौला 18 हो गई। आपने फरमाया ज्यादा दिन गुजर गए, थोड़े रह गए। मौला इमाम हसन को वसीयत क्यों लिखवाई? मौला हमने तहैया किया है कि इमाम जमाना की जान को खतरा हो, हम पे आराम हराम है। मौला तू घर में रहे, हम पहरा दे। मौला तू मस्जिद में रहे, हम पहरा दे। किसकी मजाल हमारे जैसे नौकरों के होते हुए कोई हमारे मौला तक पहुंचे। अली ने चारों को प्यार करके कहा अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, तुम अपने इमाम से गाफिल नहीं हो, तुमने अपने इमाम से प्यार किया, लेकिन मेरा हुक्म यह है कि घरों में चले जाओ और मुझे खुदा पे छोड़ो। जब हुक्म का लफ्ज आया तो हुज़ैफा कहते हैं हमारा बदन कांपने लगा। हम समझ गए कि अब रुकना हराम है क्योंकि अली ने हुक्म दिया है। हुज़ैफा कहते हैं हम ना चाहते हुए रोते रोते पीछे हटने लगे, अली के चेहरे को देखते रहे। वो कहते मैं अली को देखता था, रोता था। अली का हाथ कहते कयामत तक मुझे नहीं भूलेगा जब अली ने खुदा हाफिज कहने के लिए, अलविदा कहने के लिए अपना हाथ उठाया, हमें खुदा हाफिज कहा। हुज़ैफा कहता है मैं अपने घर में आया, मैंने अपनी तलवार को जमीन पे फेंका, मैं जमीन पर बैठकर पछाड़े खा के रोने लगा। मेरे रोने की आवाज सुनकर मेरी बीवी करीब आई, करीब आके कहती है हुज़ैफा होश कर, तू अली का सिपाही है, क्या अली के सिपाही भी रोते हुए अच्छे लगते? कहते बीवी रोऊं ना तो क्या करूं, जमाना दुश्मन है, अली ने वसीयत लिखवा दी है, मैं पहरा देने गया था, अली ने खिदमत कबूल नहीं की, अली ने नौकरी कबूल नहीं की, अली ने हुक्म दिया घरों को चले जाओ। हुज़ैफा कहता है रोते रोते मेरी आंख लग गई, मैं थोड़ी देर सोया था कि मेरी बीवी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, झंझोड़ के कहती हुज़ैफा जाग, सुन ये शोर कैसा। हुज़ैफा कहता अब जो मैंने सुना तो आवाज आ रही थी कद कोतला अमीर अल-मोमिन, लोगों अमीर मारा गया, ज़ैनब और कुलसूम यतीम, मातम अली।